بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہد عمران گندل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آخر کب تک۔ آج کے ولاگ میں بات کروں گا جو اس وقت ملک پاکستان میں قتل و غارت کی شرح میں بے پناہ اضافہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ 1997 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور انہوں نے ایک بل پاس کروایا اور وہ بل قانون بنا جس کو ہم کہتے ہیں انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997۔ جب یہ بل پاس ہوا اور وہ قانون بن گیا تو اس کے ساتھ ایک سرکولر جاری کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جس کسی کے پاس سے بھی ناجائز اسلحہ برآمد ہوا اس کے اوپر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا اور اس کی جو سزا ہے وہ 10 سال ہوگی اور کوئی بھی جو شخص ہے اس کی سالوں سال ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ ہوا یوں کہ اس کا ڈر اتنا عوام کے درمیان پھیلا کہ عوام نے اپنی مرضی کے ساتھ جو متعلقہ تھانے ہیں ان میں جو ناجائز اسلحہ تھا وہ جمع کروانا شروع کر دیا۔ 1997 میں جب یہ ایکٹ بنا تو اس کے بعد شام کو جو پی ٹی وی پہ ہیڈ لائن چلتی تھیں تو اس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ کافی جو اضلاع ہیں ان میں جو ناجائز اسلحہ ہے وہ اس قدر لوگوں نے جمع کروایا کہ سڑکوں پہ رکھ کے اوپر بلڈوزر چلائے جاتے تھے۔ مگر چند ہی ماہ کے بعد کوئی پارلیمنٹرین تھے، ان کا جو ایک بیٹا تھا اس کے پاس ایک کلاشنکوف پکڑی گئی اور اس کے اوپر 788 کا مقدمہ درج ہوا۔ جب مقدمہ درج ہوا تو صبح ہی ان کا جو پارلیمنٹرین کے بیٹے کا وکیل تھا اس نے جا کے انسداد دہشت گردی ایکٹ میں جب انہوں نے اس کا ریمانڈ لینا تھا تو اس نے وہاں پر بحث کی کہ جناب والا جو 1997 کا ایکٹ آیا ہے اس میں کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ ناجائز اسلحہ جو ہے اس کا مقدمہ 788 کے تحت درج ہوگا۔ تو یہ جو 788 ہے اس کا جو انہوں نے لگایا ہے یہ غیر قانونی طور پر لگایا ہے، اس کو ڈیلیٹ کیا جائے۔ تو جج صاحب نے جب اس کی ساری تشریح پڑھی تو انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور وہ متعلقہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس آ گیا۔ مجسٹریٹ صاحب کے پاس جب وہ آیا تو 2 دن میں اس میں امینڈمنٹ بھی ہوگی اور اس کو انہوں نے بے لیبل جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا۔ جب وہ بے لیبل ڈکلیئر ہو گیا تو اس کا فائدہ عوام کو یہ ہوا کہ جو جتنے بھی ہیں نتھو پتو ایرا وغیرہ نائی میراسی تمام لوگ لوفر لفنٹر سب کے پاس جو ہے وہ انہوں نے کلاشنکوفیں لینا شروع کر دیں اور وہ رات کو سڑکوں پر چوراہوں پر کھڑے ہو گئے، جو بھی جاتا اس کو لوٹ لیا جاتا اور اب یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، ترقی کر گیا ہے۔ اور اگر آپ کسی تھانے دار سے پوچھیں، کسی پولیس والے سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی جان ہمیں کیا پتا کہ کس نے کس وقت کس کا قتل کر دینا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں روک سکتے۔ جو حکومتی عہدیداران ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سوچ ہی ہمارے ملک کی ایسی ہے، ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اس کی سوچ ایسی ہے کہ وہ پسٹل کو شوق بنائے رکھتے ہیں، بندوق کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں، تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ ٹوٹل جو نیگلیجنس ہے یہ حکومت کی طرف سے ہے۔ یہ جتنے بھی بل لاتے ہیں یہ اپنے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے لاتے ہیں، یہ اپنے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ تو اس لیے میرا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک سزائیں سخت نہیں ہوں گی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جرائم رک جائیں۔ اگر یہ جرم روکنے ہیں تو ہماری حکومت کو، ہمارے پارلیمنٹرین کو جو دن بدن ایسے قانون لا رہے ہیں جو صرف اور صرف اپنے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے، یہ پورے پاکستان میں جرائم کے خاتمے کے لیے کوئی بل لائیں، یہ ترمیم کریں، ایسی ترمیم جس سے یہ قتل و غارت رک جائے، جس سے ڈکیتیاں رک جائیں، جس سے چوریاں رک جائیں، جس سے رازنیاں رک جائیں۔ یقین مانے اس وقت جو ہماری تعلیمی ادارے ہیں اس میں بھی بچے لے کے جاتے ہیں تو ان کے جو پسٹل ہوتے ہیں بیگوں میں، کافی دفعہ سے واقعات آ چکے ہیں کہ کلاس روم میں بھی گولیاں چلی ہیں۔ تو اس چیز کی جو ہے وہ سختی سے تردید ہونی چاہیے اور سختی سے سخت سزاؤں والے بل جو ہیں وہ آنے چاہیے، امینڈمنٹس آنی چاہیے۔ اگر یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی، اگر یہ ایسے بل نہیں لائے جائیں گے، اگر ایسی امینڈمنٹس نہیں کی جائیں گی تو یقین مانیے اگر اب جو ہے وہ ہر روز سینکڑوں قتل ہو رہے ہیں تو آئندہ چند سالوں میں یہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، کسی کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ ایک جو ناجائز جس نے اسلحہ رکھا ہوا ہے، جس کے پاس کوپ ہے، کلیشن کوپ ہے یا پسٹل ہے یا 223 بور ہے، وہ اس کو پکڑا جاتا ہے، دوسرے دن اس کی بیل ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا جانا ہے؟ اس نے اگر ایک رات لگا لی یا 5 لاکھ کی یا 3 لاکھ کی
تو اس کی اگر وہ 1 لاکھ کی بندوق چلی بھی گئی ہے تو اس کو کیا فرق پڑے گا، وہ دوسرے دن نہیں لے گا اور پھر ایک چوراہے پر کھڑا ہو جائے گا، کسی کا قتل کر دے گا، کسی کی بالیاں نوچ لے گا، کسی کے پیسے چھین لے گا۔ تو اس لیے میری جو ممبران پارلیمنٹرین ہیں، جو حکومت ہے، اس سے درخواست ہے کہ جتنے بھی یہ جو بل ہیں، یہ خاص کر کے جو 13ویں 65 ہے، اس کو ناقابل ضمانت تو بنا دیا گیا لیکن دوسرے دن اس میں اس کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ اس کی ایسی امینڈمنٹ کریں کہ اس کی سزا جو ہے وہ کم از کم 14 سال ہو جائے اور 1 سال تک اس کی، جس سے نجائز اسلحہ برآمد ہو جائے، اس کی ضمانت نہ ہو، تو اور اس میں اس کی 7 سال سے کم جو سزا بالکل بھی نہ دی جائے، تو تب ہی جا کر یہ جو ملک ہے یہ سنور سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہی سمجھے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مطلب کے ہی قانون بنائیں گے، عوام کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے۔